ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سنی ہوں گی، جیسے کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے اور بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 50 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری پر موڑ سکتا ہے اور ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے اور 15% حصے میں یہ خود کو چاٹنے اور سنوارنے میں لگا دیتی ہے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہوں کہ ایک بلی کے فضلے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک حیران کن طور پر دنیا کے ایک مشہور برانڈ میں یہی فضلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، قدیم مصر کے اگر کسی گھر میں بلی مر جاتی تو اس گھر کے افراد اپنے ایک آبرو منڈوا لیتے تھے، اور ایک بلی میں کئی حیران کن خصوصیات اور بھی ہیں۔ لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جس میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کا کون سا راز پوشیدہ ہے۔ ہم نے بعض لوگوں سے یہ بات بھی سن رکھی ہے کہ بلیاں اس دن حج پر جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو معلوم کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں۔ ان میں سے اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی اور کئی ساری روایات بھی بلیوں کے غائب ہونے کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اور ان سب میں یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے، جو عید کے دن قربانی کے بعد ان جانوروں کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر جس وقت قربانی کی جاتی ہے تب یہ بلیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال وغیرہ پھینکی جاتی ہیں۔ یہی وہ ایک وجہ ہے جسے کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ بلیاں اس دن خون کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون ہی خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوفزدہ کرتا ہے، اور یہی خون ان کو وہاں سے جانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بارے میں کئی وضاحتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں اور کیوں غائب ہو جاتی ہیں، جو ایک حیران کن بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ لیکن اس کے بارے میں ایک اور وضاحت ایسی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو اسلام سے جوڑ سکیں، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے تہواروں میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان تہواروں کے روز میں بھی دیکھا ہے۔ ناظرین محترم، بلیوں کی پیدائش کے حوالے سے روح المانی میں بھی درج ہے کہ فرشتے نور سے اور جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا، اور کچھ مخلوقات جیسے مچھلی، بلی اور دیگر جانوروں کو انسانوں کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنایا گیا ہے۔ ناظرین محترم، کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔
اس کے بارے میں ایک روایت جو ملتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا اور حکم فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں محفوظ کر لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے اور انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو ایک زوردار چھینک آئی اور اس کے دانوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر گیا، جنہیں دیکھ کر کشتی میں موجود چوہے ڈر کر چھپ گئے۔ ناظرین محترم، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو انسانوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بلی آج بھی انسانوں سے بہت زیادہ مانوس ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے ساتھ محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔